خدا کی قسم یہ جو بلاول بھٹو ہے نا، اس بیچارے کو کوئی آواز ہی نہیں دے رہا، جواب ہی نہیں دے رہا، شیر کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور آج اتنے جوش و خروش سے لگا ہوا ہے۔ ایک دوسری تقریر چیخ چیخ کے کہتا ہے میرا کوئی جواب تو دے۔ تیرا جواب پھر رانا ثناءاللہ ہی دے گا کہ جناب تو شادی کیوں نہیں کر رہا۔ رانا ثناءاللہ سے پوچھتے ہیں، ابھی دیکھیں جناب، شیر کے تو یہ سنو، شیر کا شکار۔ ہم مل کے اس کا چوتھی بار کا راستہ روکیں گے۔ ہم ہمیشہ کے لیے ان کی پرانے سیاست، ان کی نفرت کی سیاست کو یہ دیکھ دفن کر کے عوام کی ترقی کا سیاست کریں گے، زرداری والی کریں گے، سیاست کریں گے، غریب کی خدمت کا سیاست پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ آپ نے اس کو نواز شریف اور شیر فوبیا ہو گیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ بالکل ایک چیز کے پیچھے پڑ گیا ہے، نواز شریف کے پیچھے پڑ گیا ہے، شیر کے پیچھے پڑ گیا ہے، اور قسم خدا کی یہ سب سے نکمہ جو ہے نا، یہ اگر کوئی کسی کو کنسپٹ ہے نا پاکستان کا سب سے نکمہ سیاستدان، وہ یہی ہے، یہی بلو ہے، بلال ہے۔ بھائی تجھے نون لیگ والے کچھ کہہ ہی نہیں رہے تو تم جان کے ڈرامے کر رہے ہو، تجھے پتہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی والے شاید کوئی بائی کاٹ کر دیں یا کچھ کر دیں، وہ ووٹ لینے کے لیے تم ایسے گندی حرکتیں کر رہے ہو، طاہر القادری کے پاس پہنچ گئے ہو، تو تم چیز کیا ہو؟ مناج القرآن کی تم نے ممبرشپ لی ہے، 60 کروڑ روپے کا سکینڈل تمہارا نکل آیا ہے، زرداری پیسے چلا رہا ہے، پھر بھی بلوچستان سے کتنے بندے جو ہے نا آج نکل گئے ہیں۔ اور یہ میں اس کے بلاول کے اوپر تو ویڈیو بنانے نہیں چاہتا، نہ انشاءاللہ اس کو کبھی مریم جواز اس کا جواب دے گی، ان کی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن وہ لگا ہوا ہے میں شیر کو روکوں گا، میں تیر سے شکار کا کروں گا، تو آگے کار صحیح تینوں جڑے شیر نے چک مارے ہیں نا۔ میرے خیال ہے اس کے لیے رانا ثناءاللہ ایک آدھ بیان دے ہی دو، جو آپ وہ ہنس کے ایک دفعہ کہہ رہے تھے نا کہ یار یہ شادی کیوں نہیں کرتا، اور یہ کرے گا بھی نہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ یہ کرے گا بھی نہیں۔ میں حیران ہوں بھئی، یہ پی ٹی آئی سے بھی زیادہ دشمنی پہ بلاول اتر آیا ہے نواز شریف کے۔ آج اس نے جو تقریریں کی ہیں نا، ایک یہ والی جو اس وقت کر رہا ہے سندھ میں، اور ایک بلوچستان والی جو کر کے آیا ہے ڈیرہ مراد جمالی کے کہاں پہ، ساری نون لیگ کے خلاف، ساری۔ اور بھائی تجھے نون لیگ نے کہا کیا ہے؟ تیرے جیسے درمیانے بندے کو نون لیگ نے وزیر خارجہ بنا دی ہے، تو ساری عمر ان کے جناب وہ کہتے ہیں نا میری اس نے اتنی خدمت کی ہے کہ میں ساری عمر اس کے پاؤں دھوتا رہوں، پاؤں دھو کے پیوں۔ تم تو وہ والی پوزیشن ہے، اور اپنے باپ کی بات بھی نہیں مان رہا۔ کسی نے اس کو کہہ دیا ہے کہ جناب تو زور لا، نون دے پیچھے لگ جا، بس نون دے پیچھے تے تو بڑی تیری بلے بلے ہو جانی ہے، بلے بلے ہو جانی ہے۔ یہ وہی ساری صورتحال کر رہا ہے۔ اچھا سر جی، ایک اور آج قرارداد آ گئی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ تھوڑی خطرناک بھی ہوتی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو کے اوپر تو ہم بھی زیادہ نہیں بولنا چاہتے، لیکن اب وہ مسلسل گالیاں دے رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ رانا ثناءاللہ ایک آدھ جلسے میں اس کا ذکر کریں گے نا تو اس کو سارا سمجھ آ جائے گا۔ کسی کو سمجھ آ رہا ہے کہ بلاول کیوں ہمارے خلاف ہے، نون لیگ کے خلاف کیوں کر رہا ہے؟ نہیں نہ آ رہا۔ خیر پور میں خطاب کر رہا ہے یا پتہ نہیں کدھر کر رہا ہے آپ۔ اچھا جی، وہ یہ کہ کے پی کے سینیٹر نے بھی آج ایک اور قرارداد منظور کر لی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ 3 مہینے کے لیے یا 4 مہینے کے لیے الیکشن ملتوی کیے جائیں۔ سینیٹر نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور قرارداد وہ ہدایت اللہ سینیٹر نے پیش کی ہے۔ یہ ابھی بھی یقین ہے کہ نہیں ہے کہ الیکشن کا؟ ہم تو ایسی بات بھی نہیں کہہ رہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے اور یہ الیکشن کی ذمہ داری میری ہے، ٹھیک ہے۔ الیکشن ہوں گے، لازمی ہوں گے، اب تو ہونے ہی چاہیے، لازمی ہونے چاہیے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ جو وڑ جانید ہے اس نے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، تو پھر یہ
مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے نا یہ پی ٹی آئی والے بھی، ان کے جو سینیٹر ہے اور وہ اسمبلی میں ہے نا، وہ بھی یہ قرارداد پاس کریں گے. اور لگتا یہ ہے کہ الیکشن جو ہے نا، یہ نہیں چاہ رہے کہ الیکشن ہو. کیوں کہ نون لیگ کی حکومت بنتی ہوئی نظر آئے گی نا ان کو، تو یہ سارے ہی اس طرف ایک ہی ہو جائیں گے، ایک ہی ہو جائیں گے. ویسے بڑے بڑے سر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ان کو تو یہ تو ابھی باتیں اور نکلیں گی ایک دو دن میں. آج بہرحال پہلا دن ہے، جلسوں کی رونق ہو رہی ہے، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، رونق ہو رہی ہے. لیکن نفرت کی سیاست نہیں نہ ہونی چاہیے. ہم کیوں عمران خان کے خلاف ساری باتیں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ نفرت پھیلاتا ہے، اور وہی نفرت اب یہ بلو بلال جو ہے نا وہ پھیلا رہا ہے. اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. مزے کی بات ہے، اس کے بارے میں رانا ثناءاللہ بھی بیان نہیں دے رہا. وہ بھی جو میں نے شادی والا کہا ہے وہ بھی اس کا پہلے کا بیان ہے. تو بھائی ملک میں صحیح والی سیاست آنے دو، صحیح پالیٹکس ہو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جلسے جو ہے نا سڑکوں پہ تو ہونے ہی نہیں چاہیے. میں سب جیسے امریکہ میں، برطانیہ میں سڑک پہ کوئی جلسہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ انڈور جلسے ہوتے ہیں، شادی ہالوں میں جلسے ہوں. اس طرح کر کے ماحول بنائیں، ڈیسنٹ ماحول بنائیں، تاکہ کوئی عام زندگی میں فرق نہ پڑے. یہ میں کہہ رہا ہوں، سب کے لیے یہ کہہ رہا ہوں. اور یہ میں پہلے دن سے ہی کہتا ہوں، پرانی میری ویڈیو بھی اسی کے اوپر ہے کہ جناب کوئی سڑک نہیں رکنی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، سارا کچھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو بلاول بھٹو کو کوئی سمجھاؤ کہ شیر کے خلاف بولنے سے تجھے وہ بغض معاویہ والے ووٹ نہیں ملیں گے، فکر نہ کر تو. ٹھیک ہے، تمہارا اگر تم سندھ بچا لو نا تو بڑی بات ہے. سندھ جا رہا ہے شہباز شریف 2 دنوں میں، اور آپ دیکھنا وہاں پہ پھر کیا حالات ہوتے ہیں. ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے. یہ اب یہ رہا ہے کہ نون لیگ میرے ساتھ رابطہ قائم کرے اور مجھے کہے کہ بھئی ہمارے خلاف زبان بند کرو. تو میں آگے سے میں یہ کہوں گا کہ تسی پھر سندھ نہ آؤ تو میں بند کر دیتا ہوں زبان. یہ والی صورتحال ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب دوسرا یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک حامد میر کے بارے میں بنائی تھی. آپ لوگوں کے بڑے تبصرے آئے ہیں، آپ نے حامد میر کی اصلیت مجھے بتائی ہے. آج پھر ایک ادھر فنکشن تھا تو حامد میر صاحب فرما رہے تھے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تو عمران خان کا کیس ہی نہیں لینا چاہیے تھا، اور یہ انہوں نے بالکل غلط کیا ہے. اور یہ وہ ان کو میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا کہ یہ اکیلے قاضی کا فیصلہ نہیں ہے، 3 ججوں کا متفقہ فیصلہ ہے. مجھے لگتا یہ ہے، ویسے لگتا یہ ہے، آپ بھی کمنٹس کر کے بتائیں. حامد خیر جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا، اس کو عدالت میں کنٹیمپٹ میں اس کو بلانا پڑے گا مجھے لگتا ہے، کیونکہ وہ بالکل ذاتیات پہ اتر آیا ہے. وہ کوئی ٹرک کام کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے. جس فیصلے کو 90% لوگوں نے پسند کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بڑا زبردست فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ہے، اس کو حامد میر یکدم جو ہے وہ یو ٹرن لے کے اس کے پیچھے پڑ گیا ہے، اور بری طریقے سے پڑ گیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو صرف یہ کمپیئر کر لے کہ جناب 18 کے الیکشن میں اور 24 کے الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ کس میں زیادہ تھی اور کس میں کم تھی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے بڑے تبصرے آ رہے ہیں حامد میر کے بارے میں، لیکن آج بھی اس نے لاہور میں ادھر ایک جلسے میں وہ جو فنکشن تھا اس میں یہی کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اچھا نہیں کیا اور یہ فلانا ہے اور یہ ہے وہ. بھئی قاضی فائز عیسیٰ نے کیا اچھا نہیں کیا؟ کیس اس کے اپنے پی ٹی آئی کے منحرف اراکین نے کیا ہے. پھر یہ پشاور بھاگے گئے ہیں، اس کے اوپر تو آپ تبصرہ نہیں کر رہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے. الیکشن کمیشن کی دیوار اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملتی ہے، وہاں کو چھوڑ کے تو پشاور گئے ہیں. پشاور میں انہوں نے وہاں پہ سٹے لیا ہے اور وہ ان کو سٹے ملا ہے اور اس کے تیے پانچے اکھاڑے ہیں. لائیو کوریج میں قاضی فائز عیسیٰ نے دنیا کو بتا دی ہے کہ یہ ان کے کتنے نکما کیس ہے اس کا پی ٹی آئی کا، اور وہ اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے. اور حامد میر ضد پہ آ گیا ہے کہ میں نے اس کو غلط ثابت کر کے چھوڑنا ہے.
تو جناب حامد میر صاحب، آپ صحافی ہیں، آپ سیاسی پارٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ایک پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور پہلے اتنے لوٹے شامل ہوئے ہیں، تم بھی ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد پھر جو مرضی